السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا. پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ اس چیز کے اوپر اپنے کام کر رہا ہوں. میں کام کرتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کے اپنے امپروومنٹ کے لیے. تو ابھی فی الحال یہ امپروومنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اندر اپنے فلیکسیبلٹی پیدا کروں، ایسی کہ میرے اندر میں کسی کی بات سنوں اور اس پہ دھیان دوں، اور جس طرح وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہتر کہہ رہا ہو، میری جو سوچ ہے اس سے وہ بہتر کہہ رہا ہو، اور میں اس کی بات پہ دھیان دوں اور ہو سکے تو اس کو فالو بھی کروں جو بات وہ کر رہے ہیں. عثمان، یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور نہ صرف آپ کو بلکہ ہم سب کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. اپنی بات کہنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے یا جو ہمت ہوتی ہے، جو کریج ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی بات سننے کا جو کریج ہے وہ اب میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بہت کم ہو گیا ہے. میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے، اور خود میں بھی بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہوں کہ نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے دوسرے کی بات سننے کی، سمجھنے کی. بالکل. اب ریجیڈیٹی سے ایک اور چیز یاد ہے کہ ہم جب ریجڈ ہوتے ہیں تو ہماری آواز بھی اونچی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم سخت ہوتے ہیں، نہ صرف سخت ہوتے ہیں بلکہ تھوڑے سے بدتمیزی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اصل میں وہی چیز ہمیں جو ہے وہ غصے کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم اپنا صبر کا پیمانہ بھی جو ہے وہ لبریز کر بیٹھتے ہیں. تو رشتوں میں، بلکہ رشتوں میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مارجن دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں. ہو سکتا ہے آپ کسی پوائنٹ میں ٹھیک بھی ہوں، مگر کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ نہیں ٹھیک ہے تم بھی صحیح بات کر رہے ہو مگر میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو کوئی غلط نہیں ہے. اور دوسرے کی بات سننا بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے کو مارجن دے. میں نے بلکہ صرف میں یہ سمجھتی ہوں فیملی میں نہیں، فیملی سے باہر بھی آپ کہیں جا رہے ہو، کسی سے اچھے سے بات کر لینا، یہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا اپنا موڈ بہت اچھا رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. باہر فیملی سے باہر بھی ہے، اس کی تعلیمات بھی ہمیں دی گئی ہیں. جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم سے پتہ لگتا ہے کہ کسی مانگنے والے کو جھڑکنا بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے، اس سے آرام سے بات کرنی ہے. بلکہ ایک اور پوائنٹ پہ، ایک اور جگہ پہ مجھے یاد آیا کہ واصف علی واصف صاحب نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ ہم نہ صرف جھڑکتے ہیں بلکہ اس کو پیسے بھی نہیں دیتے. یعنی ایک تو پیسے نہیں دیے کسی مانگنے والے کو اور اس کو جھڑکا بھی اور بدتمیزی سے پیش آئے، تو ہمیں تو ایٹ دیٹ لیول، یعنی کسی مانگنے والے کے لیول پہ بھی آرام سے سکون سے بات کرنی چاہیے، فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھنی چاہیے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کر رہے ہو، آپ اپنا کیا امیج دے رہے ہو لوگوں کو. تو میں تو یہی کوشش کرتی ہوں، اور اس چیز پہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہمیں اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ظرف کو بلند رکھیں، دوسرے کی بات سننے کا، سمجھنے کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر، اور مارجن دیں ایک دوسرے کو. ضروری نہیں ہے ہم ہی ٹھیک ہوں، اور ضروری نہیں ہے اگلا ہی ٹھیک ہو، بٹ مارجن دینا چاہیے. اچھے اخلاق سے بات کریں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا. ہمارے اپنے موڈ اچھا رہے گا. جب ہمارا اپنا موڈ اچھا رہے گا تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے کنڈکٹ کریں گے، ہمارا دن اچھا گزرے گا. تو اتنا ہی میری طرف سے آج تو. اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے کافی عرصے کے لوگ جو تھے وہ اونچے قد کے ہوتے تھے. تو ہمارے اونچے قد تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مرتبے تو اونچے کر سکتے ہیں نا. مرتبہ اپنا اونچا رکھیں، ایسا اونچا رکھیں کہ آپ کو دیکھنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ ایک بڑا انسان ہے. بس یہی تھا کچھ ہماری طرف سے. اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھیں، دوسرے کی بات سنیں. ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر بات کر رہا ہو، اس کو اگر اچھی ہے تو فالو کریں. اگر وہ بہتر بات نہیں بھی کر رہا تو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سمجھانے کا کوئی دوسرا موقع ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ اچھے بہتر طریقے سے اسے سمجھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیں. آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر.